بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریویو پٹیشن جو فائل کی گئی ہیں ان کے بارے میں، اور بنوں میں جو سانحہ پیش آیا ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کے دوران، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی طرف جس میں جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نشستیں دی گئی ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون نے ایک پٹیشن فائل کیا ہے نظر ثانی کی، جس میں جو ہے وہ 3 رکنی بینچ جو ہے جس نے آگے بینچ بنانا ہوتا ہے چیف جسٹس اور 2 منیب اختر اور منصور علی شاہ موسٹ سینئر ججز ہیں. اب ان ججز نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 2 نے اختلاف کیا اور ایک نے جو ہے وہ پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اچھا، یہ جو پٹیشن ہے ریویو پٹیشن، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ آ جائے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ 14 دن کے اندر دائر ہونی ہے، اور پھر 14 دن کے اندر ہی وہ کورٹ میں فکس ہونی ہے. یہ قانون ہے. اب جب یہ مسلم لیگ نون والوں نے پٹیشن فائل کی اور چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی جو بینچ تھا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بینچ تشکیل دیا جائے، یہ کمیٹی ہے 3 رکنی، بینچ نہیں کہہ سکتے، کہ اس نے کون سے کیسز کہاں لگانے ہیں. تو جو 2 ججز ہیں نا، منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ ریویو جو ہے ان ججز نے سننا ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. یہ پرنسپلی ان کی بات ٹھیک ہے. اب 13 ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ چھٹیوں کے بعد دیکھی جائے گی. اچھا، اس میں جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا اپنا ویو تھا کہ نہیں، ارجنٹ میٹر ہے، عوام الناس کا میٹر ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ 14 دن کے اندر ایک مرتبہ فکس ہونا ضروری ہے، اور چھٹیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں. اب آپ مجھے جو یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو حکومت نے بھی متبادل جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، معزز جج صاحبان جو ہیں وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 ججز نے آج تک تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا، شارٹ آرڈر لکھا کے چھٹیوں پہ کچھ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان ججز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کم و بیش بھی الاؤنس ملا کے یہ سارا تقریباً ایک اندازہ ہے 15 سے 20 لاکھ روپے سیلری بنتی ہے تمام الاؤنس وغیرہ ڈال کے. تو کیا آپ نے شارٹ آرڈر پہ اتفاق کیا ہے؟ آپ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. کیا کسی بڑے عہدے پہ شخص رہنے والا، ٹھیک ہے جی، کیا قوم کے مستقبل سے کہ فیصلہ کرنے والا چھٹیوں پہ جا سکتا ہے؟ چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے. لیکن جہاں پر کام، اب مثال کے طور پہ آرمی کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، جو افسران ہیں چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کہیں کہ نہیں جناب ہم آنے کے بعد جو ہے وہ کارروائی ڈالیں گے، کارروائی کریں گے ڈپارٹمنٹ کی. تو ایسے بات نہیں ہے، یہ اختیار ہے. ان ججز کو چاہیے تھا کہ وہ تفصیلی فیصلہ دیتے. اب ہونا کیا ہے کہ ریویو جو ہے پٹیشن لگی نہیں ہے. اچھا، 14 دن جو 15 دن پی ٹی آئی کو جو دیا گیا ہے ٹائم، آپ نے ایفیڈیوٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور یہ جو سہولت کاری ہے اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ جناب ایسے دائیں رائٹ لیفٹ کرتے ہوئے. اور اس بات کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ کچھ جو ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دی گئی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ فیسیلیٹیٹ نہ کرتے تو یہ بنو واقعہ نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کرنے سے انتشار بڑھے گا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو دنیا کا جو بہترین فوج کے جو ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو خدارا ان ججز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی خدمت کر رہے ہیں. بھئی آپ تو
200 250 300 یونٹ بجلی کے فری استعمال کرتے ہیں، کوئی پٹیشن نہیں ہے کہ غریب لوگ مر رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی از خود نوٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، اب دیکھیں کہ بنوں میں احتجاج ہوا ہے، وہاں پہ جو کچھ گند گھولا گیا ہے، میں کہوں گا گند ہے، گند۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں اگر اپنے ورکروں کو، میں اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو، ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں کہ آئیں جی احتجاج کریں، احتجاج کرنا رائٹ ہے، اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے، آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ لیکن جب احتجاج ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہاں پہ ریاست کے خلاف نعرہ بازی ہو، ٹھیک ہے جی، اور اسلحہ سمیت لوگ موجود ہوں، تو پھر ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ظاہری بات مجھ پہ آنی ہے۔ اور پھر اس کو دفاع کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر صوبے میں ہے، ڈسٹرکٹ میں ہے، تو وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ گروہ جو ہے یہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، اور اس میں جو نعرے لگائے گئے ہیں وہ نعرے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو وہ میں نعرے یہاں پہ دہرا نہیں سکتا، اتنے گھٹیا۔ اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بالکل یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو اگر سزا دی جاتی تو آج جو ہے یہ حالت نہ ہوتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے میں نے بات کی ہے کہ یہ جو جوڈیشری ہے ہماری، جو بڑے بڑے یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 20 ذمہ دار ہیں اتنے، بلکہ سب سے زیادہ ذمہ دار یہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک خبر میں چلا دیتا ہوں کہ فلانی جگہ پہ ایسا ہوا ہے، اور اس خبر کو جو ہے وہ آگے لے کے خبردار خبر وہ شیئر کی جا رہی ہے، جھوٹی کا خبر۔ اس پہ آج تک کسی عدالت نے کسی یوٹیوبر کو یا کسی شخص کو، یا جو خبر فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ایکس پہ کر رہا ہے، کوئی سزا دی ہے آج تک؟ اور جس کا گلہ جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا جو مسلح افواج بالکل وہ اپنا دامن تھامے ہوئے ہیں، وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن کچھ لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے، یا وہ سمجھ نہیں رہے، یا سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے کی پھر آگے جو ہے وہ آندے نا گل کنا چ مار چھوڑی۔ یہ جڑے بندہ کن گلاں چ مریندا نا، ٹھیک ہے جی، ادا انجام بھی بہت برا ہوندا۔ آنکھا نہ لگنا، بھئی کسے آکھیا بھائی جناب والد نے کہا بیٹے کو پانی دے دو گلاس پانی پینے کے لیے، تو اس نے سنی انسنی کر دی، تو پنجابی جاندے اس گل کنا چ مار چھوڑی۔ تو انسنی اور سنی جو ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے آپ ریاست کو گالی دیں، وہ کون سا احتجاج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ رائٹ ہے، میں ریاست کو گالی دوں، ریاستی اداروں کو گالی دوں، اور پسٹل بھی اٹھا کے گھوموں، پھر یہ کہوں کہ نہیں نہیں یہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو پیغام دیا گیا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-3 دنوں میں بہت ہی صورتحال واضح آپ کو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے نظر آئے گی۔ اور کبھی بھی بھائی شہداء جو ہیں، کیپٹن ہیں، سپاہی ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گردی کی بھین چڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا ان کو جو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں، یا آپ غیروں کی جو الیکٹرانکس وار جو ہے، میڈیا وار جو ہے، اس میں آپ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اور آخر میں میری عدالت سے استدعا ہے کہ یہ جو جھوٹی خبریں، جو مریم نواز نے ایکٹ بنایا تو بڑا شور اٹھا، تو جھوٹی خبروں پہ بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، کسی کی بھی کوئی بھی جھوٹی خبر جو ہو اس پہ قرار واقع سزا دینی، اور 9 مئی کے واقعے میں لازماً سزا ملنی چاہیے جو ملوث ہیں لوگ اس میں۔